نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک یا موضوع لے کر آیا ہوں، موجودہ حالات میں ہر گھر کی یہ پریشانی ہے کہ رزق میں کمی، رزق میں تنگی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جس میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا نسخہ اور ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گا، انشاءاللہ رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے خوب رحمت و برکت برسے گی۔ یاد رکھیے گا، عمومی طور پر رزق میں تنگی کی سبب یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندو صبح رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہماری صبح وہ دیکھا جائے تو دوپہر کے 1-1:30 بجے ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ صبح رزق تلاش کرو، ہم دوپہر کو اٹھ کر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کیا برکت ہوگی۔ تو کوشش کیجئے کہ صبح فجر کے بعد اٹھیے، رزق تلاش کیجئے۔ رزق تلاش کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعائیں مانگیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق پہ برکت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، حدیث پاک میں آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ معلوم کیا چلا، سورہ واقعہ اتنی قیمتی اور ایسی انمول اللہ کی طرف سے مومن مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جب یہ ایک مسلمان سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی اسی پیسوں میں جو آپ رزق خرید رہے ہیں، جو اناج خرید رہے ہیں، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو پہلے عمومی طور پر ہمارے یہاں جب گھر میں داخل ہو جاتا تھا تو سلام کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں یعنی رزق میں اضافہ ہو، گھر میں برکت ہو، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھتے ہوئے، اور پھر سلام کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر وہ جیسے ہی داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اتنی کشادگی کر لے گا کہ مال اتنا آ جائے گا کہ سنبھال ہی نہیں سنبھلے گا۔ پھر بتا دیتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، گھر میں داخل ہو، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر سلام پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر جب وہ گھر میں داخل ہوگا، انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھے، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا کہ اس کے پاس مال کی کمی نہیں رہے گی اور سنبھالنے کو سنبھلے گا نہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نسخہ کہ اگر آپ کے مال میں کمی ہو گئی ہے، آپ کا کام بن نہیں رہا، آپ کے رزق میں تنگی آ چکی ہے، تو آپ اس عمل کو بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ بہت جلد تمام رکاوٹیں، تمام کاروبار کی بندش اور تمام رزق کے جو خزانے ہیں جو بند تھے وہ کھل جائیں گے۔ وہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، 111 مرتبہ روزانہ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کی جو تنگی ہوگی، جس کاروبار میں رکاوٹ ہوگی، جس کام میں رکاوٹ ہوگی، وہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ معوذتین جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یاد رکھیے گا، انسان جب اچھے کام کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، تو نظر بد بھی لگتی ہے، حاسدین کی حسد بھی جو ہے اس کے طرف بڑھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حسد انسان سے ہو جائے تو حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے سورہ معوذتین لازمی پڑھا کریں۔ اس میں یہ فرمایا بھی گیا کہ فرمایا کیا کہ آپ سورہ فلق کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد،
کہ اللہ ہمیں پناہ عطا فرما حسد کرنے والوں سے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ حسد عام ہو چکا ہے، کسی کو دولت کا حسد ہے، کسی کو حسن کا حسد ہے، کسی کو علم کا حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔